الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ انہی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، یعنی بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس پر میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ توبہ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور توبہ سے انسان کیسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس میں ایک عورت شریک ہوا کرتی تھی۔ وہ جب احادیث کا درس دیتے تو وہ بھی احادیث سنتی تھی آ کر کے۔ تو وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ تھی۔ اس عورت کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا شوہر تھا، اس کے شوہر کا بہت اچھا کاروبار تھا اور مزے میں زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کا جوانی ہی کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں نکاح کرتی ہوں تو میرے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں ہو پائے گی، لہذا اس کی تربیت کی وجہ سے تاکہ میرا بچہ اور میری زندگی دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کی پیار و محبت کے ساتھ گزرے اور میرے بچے کی اچھی تربیت ہو سکے، اس لیے اس نے اپنا دوسرا نکاح نہیں کیا اور اس نے اپنی پوری زندگی اسی طریقے پر گزارنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ ایسے شخص، ایسی عورت کے بارے میں جو اپنی زندگی کو اس لیے گزارنے کے لیے تیار ہو جائے کہ تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے اور وہ نکاح نہ کرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت غازیوں میں شمار ہوتی ہے، گویا کہ ان لوگوں میں شمار ہوگا اس کا جو پوری زندگی جہاد میں گزار دے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو وہ عورت زندگی گزار رہی تھی، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے۔ اس کا بیٹا بڑا ہوا، گھر میں باپ نے خوب سارا مال و جائیداد چھوڑا تھا اور کاروبار بھی تھا، لیکن بیٹا جب بڑا ہوا، نئی جوانی تھی، نئے لوگوں سے دوستیاں کی اور ایسے غلط لڑکوں کے ساتھ پڑ گیا جو شرابی تھے، کبابی تھے، جواری تھے، ان کے ساتھ زندگی گزرنے لگی اس کی، اور یہ بھی جو ہے شرابی کبابی بن گیا۔ گھر پہ آتا، ماں سمجھاتی، ماں کہتی کہ بیٹا یہ غلط راستے پر پڑ گئے ہو، تم اس راستے سے باز آ جاؤ، اپنی زندگی کو درست کر لو، لیکن اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ماں اپنے استاد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اس کو لے جاتی، وہ بھی سمجھاتے، لیکن اس بچے کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے شراب کباب میں مست تھا، زندگی اسی طریقے پر گزرتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنا سارا کاروبار برباد کر لیا، جتنا مال و دولت تھا سب لٹا دیا۔ زندگی گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کا علاج کروایا گیا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ نہیں، اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اب تم لا علاج ہو۔ ماں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے،
اسے کچھ سمجھا دیجئے تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سمجھایا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ ایک چکنا گھڑا بن چکا ہے، لہٰذا اسے کتنا بھی سمجھایا جائے اس پر کچھ اثر نہ پڑنے کا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کوشش کی، انہوں نے دعائیں بھی کی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ پڑا، یہاں تک کہ اس کا بیماری کی وجہ سے آخری وقت آ گیا اور بہت زیادہ بیمار تھا۔ تو اس موقع پر ماں پریشان تھی، ماں بیٹے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو توبہ کر لو، بہت گناہ کر لیے تم نے، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہو کر کے گزاری ہے تم نے، اب توبہ کر لو۔ تو اسے بھی اس بات کی فکر ہوئی کہ ہاں میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لہٰذا مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لاؤ، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کر لوں گا، اور اگر اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھا دے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو اپنے بچوں کے لیے بہت سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ایک ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ باقی سب لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ خوبصورت ہو، اچھا ہو، لیکن ماں اگر اس کا بچہ خوبصورت ہو تب بھی اپنے بچے کو وہی پیار دیتی ہے، اور اگر بدصورت ہے پھر بھی اس کو وہی پیار دیتی ہے۔ تو وہ ماں جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی کہ حضرت وہ آپ کے ہاتھ پر معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ چل کے توبہ کرا دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا، کہا کہ وہ اس کے دل پر جو ہے مہر لگ چکی ہے، وہ کوئی توبہ وبہ نہیں کرنے والا ہے، میں تو اس کی جو ہے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے بزرگان دین محدثین ایسے تھے جو بے نمازی کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ تو اس کی بنا پر جو ہے لوگ نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کے تو اس نے کافر والا عمل کیا ہے، تو اس بنا پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا، اس بنا پر اس کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ البتہ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ ماں پھر روتی ہوئی آئی، بیٹے کے پاس بیٹھ کر کے رونے لگی۔ بیٹے نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا؟ حضرت آئے نہیں، کہا کہ انہوں نے آنے سے منع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے دل پر تو مہر لگا دی گئی ہے، وہ تو دھوکہ دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ اس بیٹے کے دل پر ایک گہری چوٹ لگی۔ اس نے کہا کہ ماں میں اتنا برا ہوں کہ کوئی کسی کو میری کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ وہ بھی رونے لگا، ماں بھی رو رہی ہے، دونوں رو رہے تھے۔ اتنے میں اس نے کہا کہ میری روح قبض ہونے والی ہے، میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد میں ماں تم اپنی اوڑھنی کو میری گردن میں باندھنا، اور اس گردن میں باندھ کر کے مجھے کھینچتی ہوئی باہر کو لے جانا، کیونکہ کتوں کو اسی طریقے پر کھینچا جاتا ہے، اور مجھے باہر لے جا کر کے ڈال دینا، اور تم عام قبرستان میں مجھے دفن مت کرنا، بلکہ مجھے تو یہ گھر کے صحن میں ہی دفن کر دینا، کیونکہ اگر عام قبرستان میں مجھے دفن کرو گی تو میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، میرے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو بھی سزا ملے گی۔ وہ ماں رو رہی ہے اور بیٹا بھی رو رہا ہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ماں کو واپس کیا تھا، اس موقع پر وہ سوئے تھے، قیلولہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس بنا پر انہوں نے واپس کر دیا تھا۔ ادھر اس بیٹے کا جب انتقال ہوا، ماں رو رہی تھی، دوسرا اور کوئی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ماں نے من دق الباب، کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، کس نے کھٹکھٹایا؟
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں حسن بصری۔ ماں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو منع کر دیا تھا۔ کہا کہ میں نے منع کر دیا تھا، لیکن میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا تو میری نیند لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو کیسا ولی ہے کہ ایک ولی کی نماز پڑھانے کے لیے منع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اس بندے نے، اس بچے نے، اس لڑکے نے ایک سچی پکی توبہ کی، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بتا دیا کہ تم جا کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر وہ بالکل پاک و صاف ہو گیا، اور جو پوری زندگی اس نے گناہوں میں زندگی گزاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آخر انجام جو ہے وہ متقیوں والا بنا دیا، ولی بن گیا، وہ ولی ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف نہیں کرنے والے، بلکہ اللہ تو ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر پریشانی میں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دعا میں اصرار کرنے سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچے جب پیسے مانگتے ہیں تو کتنا اصرار کر کے مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں کہ ہم منع کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے پیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ماں باپ پر یقین ہوتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے آج ہم جو ہے دوسروں سے تو اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں چل رہے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو دنیا والے تانے دیتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ جو ہے خوش ہوں گے اور ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔